کون سا ایسا عمل کریں جو بھی سوچیں وہی ہو جائے، جو تمنا ہو، جو خواہش ہو وہ پوری ہو جائے۔ جتنی تسبیحات، جتنے وظائف آپ پڑھ لیں، جب تک یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جائے گی، کوئی تسبیحات، کوئی وظائف آپ کو کام نہیں دیں گے۔ پہلی چیز یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچائے رکھنا۔ آج ہم نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، روزہ رکھ نہیں رہے ہیں، عبادت کر نہیں رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا تھا، مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوا، میں نے یہ عمل کیا تھا، میں نے یہ تسبیح پڑھی تھی، مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ملا۔ پہلے اپنی زبان پہ تاثیر پیدا کرو، اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرو۔ نماز پڑھو، نماز کا دامن تھام لو، عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ جب تک اپنی زبان میں تاثیر نہیں پیدا کرو گے، کوئی وظائف، کوئی تسبیحات آپ کو کام نہیں دیں گے۔ اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ عورتیں دیکھ لیں 16 شہدوں کے روزہ رکھ رہی ہیں، منت کے روزہ رکھ رہی ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہی ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں۔ یہ عورتیں تسبیحات وظائف پڑھنے میں آگے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اسی عورت کا شوہر جب شام کو گھر واپس لوٹتا ہے، دن بھر وہ منت کے روزے رکھ رہی ہے، اور جب شام کو افطاری ہو رہی ہے نا، حرام کی کمائی سے افطاری ہو رہی ہے، حرام کی کمائی سے افطاری کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی سے افطار کرے تو سمجھو وہ لوگوں کے خون سے افطار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے خون سے افطار کر رہا ہے۔ تو حرام لقمے سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا ہے حرام کا ایک لقمہ کھا لو گے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے، 40 ڈیز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حرام لقمے سے بچنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشکلات آتے تھے، بظاہر جو مشکلیں آتی تھی، جو پریشانیاں آتی تھی، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل کرتے تھے؟ حضرت مولا مشکل کشا کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جن کے صدقے میں مشکلیں ٹلتی ہے، وہ کون سا عمل کرتے تھے؟ میرے پیارے دوستو، ان کے پاس تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، ان کی زبان میں تاثیر تھی، جو بھی کرتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو سوچتے تھے وہی ہو جاتا تھا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، یہ وظیفہ تو میں نے کیا، مجھے فائدہ نہیں ہوا، نماز آپ چھوڑ رہے ہو، ظہر ہم سے چھوٹ رہی ہے، ہمیں فائدہ کہاں سے ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، جانتے ہو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ میں ہوتے، وہ جنگ کے مشکلوں کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل پڑھتے تھے، کون سا وظیفہ پڑھتے تھے؟ حضور قرآن شریف کی آیت پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور جنگ فتح ہو جاتی تھی، جنگ فتح ہو جاتی تھی، جیت جاتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا ہے جو شخص عشاء کی نماز کے بعد میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ لے، 450 مرتبہ پڑھ لے، اور یہ ڈیلی پڑھا کرے، معمول بنا لے، عادی ہو جائے وہ پڑھنے کے اس چیز کے، تو اس کو پڑھنے کی برکت سے وہ جو سوچے گا، جو بھی سوچے گا، اس کی سوچ ابھی پوری نہیں ہو پائے گی، اس سے پہلے اللہ اس کے کام کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی تمنا پوری ہو جائے گی، ابھی اس کی سوچ مکمل نہیں ہو پائے گی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جائز مقاصد کو مقبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز آپ پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن شریف میں بھی آیت ہے، اس کو آپ پڑھا کریں، اس کو پڑھنے کی برکت سے جو بھی سوچو گے نا وہی ہو جائے گا، لیکن بشرط یقین کامل ہونا ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، نماز ضروری ہے، اور اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچانا ضروری ہے۔